آپ کو بتائیں ٹوبہ ٹیکسنگ میں بجلی چوروں کے خلاف جاری مہم میں 2 کروڑ روپے سے زائد کی بجلی چوری پکڑی گئی ہے۔ 146 بجلی چور گرفت میں آ گئے ہیں۔ 3,68,000 یونٹ چارج اور 74,48,000 روپے ریکور کر لیے گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے مبشر حسن نقوی سے۔ جی مبشر بتائیے۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ انتظامیہ فیسٹوں کے ساتھ مل کر پورے سرکل میں جو ہے وہ بجلی چوروں کو گرفتار بھی کر رہی ہے، ان کو باہر جمانے بھی کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد نعیم سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اسرا بتائیے گا کہ ہماری ریکوری میں خاصی بہتری دیکھنے میں آئی ہے، بڑے جمانے کیے گئے ہیں، کیا رپورٹس ہیں ابھی تک کی اپڈیٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ جی۔ اور بالکل جی، ٹوبہ ٹیکسنگ میں 6 ستمبر سے آنورڈ جو ہماری کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے پنجاب بھر کی طرح، اس میں ابھی تک ہمارے پاس 146 ایف آئی آریں درج ہو چکی ہیں۔ 2 کروڑ سے زائد روپیز کا جرمانہ کیا گیا ہے، جس میں سے ہم نے 74 لاکھ روپے جو ریکور بھی کر لیا ہے۔ اس ریکوری کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایف آئی آروں کے ساتھ اب لوگوں کو اریسٹ بھی کرنا شروع کیا جو بجلی چور ہیں، اور یہ بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں۔ ابھی تک 24 اریسٹ بھی ہم کر چکے ہیں، اور اس اریسٹ کی بدولت ہماری جو ریکوری ہے اس میں بہتری ہے۔ تقریباً 40% کے قریب ہم نے ریکوری کر لی ہوئی ہے، اور مزید کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ اور اس سلسلے میں ہماری جو ٹیمیں ہیں وہ گلی گلی جا کے، اور تمام چاہے وہ صنعتی ہیں، چاہے وہ کمرشل ہیں، یا وہ ریزیڈنشل یونٹس ہیں، ان کو چیک کر رہی ہیں۔ میری عوام سے بھرپور اپیل ہے کہ جو بھی آپ کے قرب و جوار میں کوئی بجلی چور اگر ہے یا کسی کا شک ہو، کسی کے اوپر شک ہو، تو ہماری ہیلپ لائن کے اوپر بھی اطلاع کریں اور ہمیں بتائیں تاکہ بجلی چوروں سے نجات حاصل کر سکیں۔ اور بہت شکریہ مبشر اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ مبشر بتا رہے تھے بجلی چوروں کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ رکشا ڈرائیورز ایسوسی ایشن کا ٹرانسپورٹ اتھارٹی سے کرایہ نامہ جاری کرنے کا مطالبہ۔ بات کریں گے اسی حوالے سے نمائندہ سٹی 41 فضیل احمد سے۔ جی فضیل بتائیے گا۔ جی بالکل، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد جو رکشا یونین ہے ان کی جانب سے کرائے جو ہیں وہ بڑھانے کا عندیہ دیا جا رہا ہے۔ پاسبان رکشا ٹیکسی یونین کے صدر میرے ساتھ موجود ہیں، میاں اعجاز، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کیا مطالبات ہیں کرائے بڑھانے کے حوالے سے۔ جی میاں صاحب بتائیے گا، پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے بعد کرائے بڑھانے کا عندیہ دیا جا رہا ہے رکشا یونین کی جانب سے، کیا کہتے ہیں، کیا مطالبات ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ بڑا مشکلات کا شکار ہیں۔ کرایہ پہلے ہی پیٹرولیم مصنوعات کی روزانہ بڑھتے ہوئے جو تھا، اس وجہ سے کرائے پہلے ہی زیادہ ہو گئے۔ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ اگر کرایہ ہم بڑھاتے ہیں تو جو سواری سفر کرتی ہے ہمارے ساتھ وہ بھی نہیں کرے گی، اور نوبت جو ہے وہ بالکل پھاکوں پہ جو ہے وہ آ جائے گی۔ افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ادارے تو موجود ہیں لیکن ادارے اپنا فرض پورا کرنے سے گریزاں ہیں۔ آر ٹی ایس سیکٹری جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک تو ٹرانسپورٹ جو اس کی تعداد ہے اس کو مینٹین رکھے، اتنے ہی روٹ دینے چاہیے جتنی شہری آبادی کو ضرورت ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کرایہ نامہ بھی انہوں نے ہی اس کو طے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ بالکل اپنے دفتروں میں بیٹھے ہیں، اے سیوں میں بیٹھے ہیں، گاڑیوں میں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری پریشان ہے، کرایہ بھی بڑھ گیا ہے۔ فضیل احمد ہمارے ساتھ موجود، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں ڈچکوٹ میں اندھا قتل 5 دن میں ٹریس، پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی عثمان سیفی کے مطابق 20 ستمبر کو قتل کر کے ڈکیتی مزاحمت کا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ بات کریں گے اسی حوالے سے طیب مقبول سے۔ جی طیب بتائیے گا پولیس نے کس طرح یہ اندھا قتل ٹریس کیا؟ جی بالکل، ایس پی اقبال ڈویژن فیصل آباد عثمان منیر سیفی کی سربراہی میں ڈچکوٹ پولیس نے نامعلوم شخص کے بلائنڈ مرڈر کو صرف 5 دن میں ٹریس کر کے ملزم کو بھی گرفتار کر لیا۔ ان 5 دنوں میں بلائنڈ مرڈر ٹریس کرنے کے لیے اور مقتول کی شناخت کرنے کے لیے پولیس نے کیا اقدامات اٹھائے، اس پر ہم بات کریں گے ایس پی عثمان منیر سیفی سے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، بلا شبہ بڑی اچھی کارروائی ہے، جب مرڈر ہوا تھا مقتول بھی نامعلوم تھا، اس کو بھی ٹریس کیا گیا، پھر ملزم کو بھی ٹریس کیا گیا، کیسے یہ 5 دن میں ممکن ہو سکا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل یہ ہمارے لیے ایک چیلنج تھا۔ 20 تاریخ کو جب ہمیں یہ کال موصول ہوئی کہ ایک ڈیڈ باڈی ماجی وال کے قریب جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا، جب یہ وقوع میں نے دیکھا، جب وہاں پہ ہم پہنچے تو یہ ماجی وال سے اندر جا کے بالکل جو ویران جگہ ہے وہاں پہ جا کے ہمیں ڈیڈ باڈی ملی، اور اس کے آگے صرف ایک گاؤں تھا۔ تو جب وہاں پہ ہم پہنچے تو اس کے جیب سے کوئی کسی قسم کی شناخت وغیرہ کے لیے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی۔ یہ بالکل جو ہے اس طرح سے ایک پلانڈ مرڈر کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو الجھانے کے لیے جو کہ اس کی جیب سے تمام جو ہے نا کاغذات وغیرہ بھی وہ غائب کر دیے گئے تھے۔ تو ہم نے کافی تگدو کی، مطلب ڈفرینٹ جو ہے
جو سورسز ہیں وہ یوز کیے، سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے، جو لوکل کیبل نیٹ ورک ہے اس کو یوز کیا، ڈفرینٹ جو ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس شخص کی شناخت کروائی، جس کی شناخت غلام سرور کے نام سے ہوئی. اور جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ شخص مذکور ہے جو ابھی مرڈر ہوا ہے، تو اس کے بعد ہم نے جو ٹیکنیکل ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے اور ہمارے اس میں جو فزیکل جو سورسز ہیں، جو خاص طور پہ جو ہمیں جو خبری ہیں، جو مخبر ہیں، انہوں نے بھی یہ اس چیز کی طرف نشاندہی کی کہ فلاں شخص کو ہم نے ادھر سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ٹیکنیکل ڈیٹا نے بھی اس کو سپورٹ کیا. تو ہم نے جو ہے وہ اس میں جو ایکیوزڈ ہے عبدالعزیز، اس کو گرفتار کیا اور انٹروگیشن میں اس نے یہ ساری چیز کو ایڈمٹ کیا ہے کہ اس نے جو ہے یہ مرڈر کیا ہے. اس میں وجہ انات جو ہے ان کی آپس میں جو لین دین کا جو تھا، تنازع تھا. یہ دونوں بیسیکلی بروکر تھے اس کے پراپرٹی کے، اور جیسے کمیشن کے اوپر کام کرنا، تو کمیشن کے اوپر ان کا کوئی جھگڑا ہوا تھا جس کی بیس پہ اس نے عبدالعزیز نے اس کو غلام سرور کا مرڈر کیا تھا. مقتول غلام سرور کو بہت شکریہ طیب اپڈیٹ کرنے کے لیے. محکمہ کسٹمز انٹیلیجنس فیصل آباد کی بڑی کارروائی، نون کسٹم جوتوں سے بھرے معروف برانڈ کے 2 کنٹینرز پکڑ لیے. اسمگل شدہ جوتوں کی مالیت 29 کروڑ روپے بنتی ہے. تفصیلات جانتے ہیں عمیر عصمت سے. جی عمیر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی، کسٹمز انٹیلیجنس کی جانب سے اسمگلنگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے انٹیلیجنس حکام کی جانب سے رجانہ کے علاقہ میں بڑی کارروائی کی گئی ہے، اور معروف برانڈ کے نان کسٹم جوتوں سے بھرے ہوئے 2 کنٹینرز پکڑے گئے ہیں، جن میں 1400 سے زائد کارٹنز جو ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں جوتے ان 2 کنٹینرز میں بھرے ہوئے تھے، جو کہ کوئٹہ سے لاہور لایا جا رہا تھا. مگر فیصل آباد کا علاقہ رجانہ ہے، وہاں پہ انٹیلیجنس حکام نے اسمگلنگ کی یہ بڑی کوشش جو تھی وہ ناکام بنا دی ہے، اور تمام اسمگل شدہ جوتے جو ہیں وہ تحویل میں لے کر گودام میں منتقل کر دیے گئے ہیں. کارروائی ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس کی ہدایت پر انسپیکٹر منصور اور سپرنٹینڈنٹ محمد سلیم کی جانب سے کی گئی ہے، اور دیگر ملازمین بھی شامل تھے. محمد سلیم سپرنٹینڈنٹ کسٹمز انٹیلیجنس فیصل آباد میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے، کارروائی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے، کتنی مالیت ہے یہ جو جوتے پکڑے گئے ہیں ان کی، اور اس حوالے سے یہ بتائیے گا یہ تمام سامان جو ہے یہ کس شخص کا تھا؟ یہ تمام سامان جو ہے وہ ایک شخص ہے، سید زویب شاہ، اس کا ہے، اور جس کی مالیت جو ہے وہ کروڑوں ہے. ہمارے صاحب تقریباً 29 کروڑ سے زیادہ کا سامان بنتا ہے، اور ہزاروں جوتے جو ہیں وہ مشہور برانڈ ہے اپنا ایڈیڈاس اور نائکی، اور یہ ویتنام کے بنے ہوئے ہیں. جی بالکل، انٹیلیجنس حکام کے مطابق جو پکڑے جانے والے جوتے ہیں ان کی مجموعی طور پر مالیت جو ہے وہ 29 کروڑ روپے بنتی ہے، اور اس پر 14 کروڑ کے لگ بھگ کسٹم ڈیوٹی بنتی تھی جو کہ چوری کی گئی. منصور صاحب کسٹم انسپیکٹر ہیں میرے ساتھ، وہ بھی اس کارروائی کا حصہ ہے، ان سے بات کریں گے. کیا کہنا چاہیں گے اس کارروائی کے حوالے سے؟ یہ سر ہمارے اعلیٰ افسران کی ہدایت پر ہم نے بڑی زبردست کوشش کی ہے جو کہ کامیاب ہوئی ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پچھلے مہینے بھی ہم نے 2 کاسمیٹکس کے کنٹینر بھی اسی علاقے سے اسی ماڈس آپرینڈی پہ اپنے قبضہ میں لیے. پکڑے گئے جوتوں کی مالیت 29 کروڑ روپے ہے. بہت شکریہ عمیر اپڈیٹ کرنے کے لیے. حصہ 2 پیسے لو. کھڑیاوالا میں بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسوں میں مبینہ گھپلا. خواتین کو امدادی رقم دینے کے لیے 1,000 روپے لینے کا انکشاف. خواتین کے کیا تحفظات ہیں، آفس عملے کا کیا مطالبہ ہے، جانتے ہیں علی رضا سے. جی علی، آگاہ کیجیے گا، یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بالکل، کھولیاوالا میں ناجائز انکم سپورٹ بے نظیر کے نام سے جو ہے وہ ایک آفس بنایا گیا، جہاں پہ خواتین کی تعداد اپنے پیسے لینے کے لیے یہاں پہ پہنچی تو ان سے جو ہے وہ فی جو عورت ہے، خواتین ہے، ان سے 1,000 روپیہ لینے کا انکشاف سامنے آیا، جس میں خواتین یہ خود بتا رہی ہیں کہ وہ 9,000 نکلوانے آئی ہیں، اور یہاں پہ عملہ جو ہے وہ 8,000 روپیہ دیتا ہے، اور کبھی کبھار ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اکاؤنٹ آپ کا بین ہو گیا. جب ہم ان کو پیسے دیتے ہیں تو مہینہ طور پر پیسے دینے کے بعد وہ اکاؤنٹ بھی بحال کر دیتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو رقم ہے وہ بھی دے دیتے ہیں. تو خواتین خوار ہو رہی ہیں. ان کا یہ کہنا ہے مہنگائی کے دور میں جو ہے وہ پیسے
बहुत मुश्किल से आते हैं। तो इस वजह से अगर गवर्नमेंट हमें पैसे दे रही है तो उसको चाहिए कि हमें मुकम्मल पैसे दिए जाएं, ताकि जो है वो हम अपना 2 वक्त की जो है वो रोटी खा सके। अभी जो इंतजामिया और अमले की अगर बात की जाए, जैसे ही फुटेज बनी के बाद अमला और वहाँ से जो वर्कर थे वो वहाँ से रफू चक्कर हो गए और दफ्तर को बंद करके चले गए, क्योंकि सिटी बॉडी वाले जब खबर नशर करने के हवाले से फुटेज यहाँ पे बनाई तो अमला वहाँ से जो है वो गायब हो गया। तो अमले की जानब से बड़े पैमाने पे जो है वो घपले सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए, अगर एक दिन में 50 खवातीन भी इनसे पैसे लेने के लिए आती है तो 50,000 मुबैना तौर पर बनता है कि अगर एक औरत से 1,000 रुपया लिया जाए तो एक बड़े पैमाने पे ये काम जारी है। इसको रोकथाम के लिए ना तो पुलिस इमदाद के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। अली रजा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान हुकूमत का फ्राहम करदा 4 माह का बजट खर्च करने की इजाजत सेहत सहूलत कार्ड के फंड से भी मकासद में इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर्स के लिए हॉस्टल बनेंगे। सिंडिकेट के 12वें इजलास में कैफेटेरिया समेत दीगर मंसूबों की भी मंजूरी दे दी गई है। तफसीलात जानते हैं अज़दार हुसैन से। जी अज़दार हुसैन, बताइएगा सिंडिकेट मीटिंग में मजीद क्या फैसले किए गए? जी बिल्कुल, फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का 12वां सिंडिकेट का आज इजलास फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ, जिसमें अलर्ट फॉल 2 और उसके साथ साथ फैसलाबाद टीचिंग हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और साथ में जो मुखय्यद हजरात हैं उनकी तरफ से शिरकत की गई। क्या फैसले किए गए सिंडिकेट की इस मीटिंग में, इजलास में? हमारे साथ वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी मौजूद, हमसे बात करते हैं। जी सर, बताएं क्या फैसले किए गए? जी, ये हमारा 12वां था इजलास सिंडिकेट की मीटिंग का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसके अंदर कोई 14 एजेंडास थे और वो सारे हमारे एजेंडास जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। इसके अंदर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के एजेंडा थे। यहाँ पे हाउस ऑफिसर्स के लिए हम एक हॉस्टल बना रहे हैं, उनका कैफेटेरिया बन रहा है, रीडिंग रूम बन रहा है, बच्चों के लिए एक टेनिस कोर्ट बना रहे हैं हम, और इसी तरह हमारा एलाइड हॉस्पिटल के अंदर सेहत सहूलत प्रोग्राम से जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो उनकी ये थी कि मेडिकल के जितने भी हमारे बिल्स हैं उनको क्लियर करना है। पार्किंग के हवाले से आपको पता है फैसलाबाद पार्किंग कंपनी को जो दिया गया ठेका, उसके बाद पार्किंग में इम्प्रूवमेंट आई है, उसकी अप्रूवल थी। इसी तरह हमारे यहाँ पे एक MRI की मशीन और CT स्कैन की मशीन 15 साल पहले थी और वो बिल्कुल ख़राब हो गई है, उसकी हमने कंडेमनेशन की है और उसको हम ऑक्शन करके फ़रोख्त करेंगे और उस पर नई मशीन लेंगे। इसके अलावा हमारे एलाइड 2 के अंदर जो हमारा DHQ हॉस्पिटल है वहाँ पे जो कुछ इम्प्रूवमेंट के काम हैं वो हम सेहत सहूलत प्रोग्राम से जो हमें पैसे मिले हैं 2% उसके तहत कर रहे हैं। इसके अंदर कोई टॉप पेशेंट टॉयलेट्स हैं और वहाँ पे पेशेंट वेटिंग एरियाज़ की इम्प्रूवमेंट है। और गुलामबाद में हॉस्पिटल के अंदर जो वहाँ पे एक डॉपलर बहुत इम्पॉर्टेंट मशीन है, तकरीबन वो 1 करोड़ 20 लाख की मशीन है, वो हमने उसकी परचेज़ की अप्रूवल दी है क्योंकि वो हमारे गायनी के पेशेंट्स उनके लिए बड़ी अहम है। और डेंटल प्रोसीजर्स वहाँ हो रहे हैं, उनकी हमने अप्रूवल दी है। और इसी तरह बाकी जो बजट है हमारे इस साल का जो हमारे सिंडिकेट के 12वें इजलास में कैफेटेरिया समेत दीगर मंसूबों की भी मंजूरी दे दी गई। अज़दार हुसैन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अज़दार आपका। जंग CT स्कैन के मरीजों के लिए अच्छी खबर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की CT स्कैन मशीन को आउटसोर्स कर दिया गया। सर्विस डिलीवरी बेहतर, जबकि CT स्कैन मशीन की फीस में भी कमी वाक़या। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, CT स्कैन मशीन को आउटसोर्स कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में CT स्कैन मशीन को जो है वो आउटसोर्स करने का फैसला एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किया गया था, जिसमें मरीज़ों की जो फलाह थी उसको देखा गया था। मेरे साथ MS डॉक्टर शबाब आलम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, CT स्कैन मशीन को आउटसोर्स कर दिया गया है, क्या बेनिफिट्स होंगे मरीज़ों को? जी बिल्कुल, आउटसोर्सिंग हो चुकी है और हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर भी बस अनकरीब होने वाली है 1 आध दिन के अंदर। तो इसमें सबसे बेहतर तो होगा जो पब्लिक जो है सर्विस डिलीवरी वो बहुत बेहतर हो जाएगी। पेशेंट जाएगा, उसको आराम से उसकी फिंगरप्रिंट्स होंगी, उसकी स्कैनिंग होगी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार होगी, उसका CT स्कैन होगा, किसी किस्म की फंस नहीं होगी। एक तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो ट्राईफेजिक अलॉन्ग विद डाई का जो CT स्कैन के चार्जेस थे वो कोई 8,500-9 हज़ार के करीब थे, जो अब 6500 के करीब आ गए हैं। तो इसमें मरीजों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा, बहुत बेहतरी आएगी। CT स्कैन मशीन की फीस में कमी आएगी। वसीम अजीज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। हाल बताएं, शिबली गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद में सहर सुपर शेफ कुकिंग मुकाबलों का इनेकाद। तलबात के माबैन कुकिंग के मुकाबले करवाए गए। मार्केटिंग मैनेजर मोहम्मद अवैस, प्रिंसिपल मिसेस कोब, असातिज़ा और तलबात की शिरकत। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा।
جی سحر کوکنگ آئل کی طرف سے شبلی کالج فیصل آباد میں آج بچوں کے مابین کوکنگ کے مقابلے کروائے گئے، جس میں طالبات نے بھرپور پارٹیسپیٹ کیا۔ طالبات ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ آج کوکنگ میں بھی اپنی مہارتوں کا اظہار بھرپور کیا اور پوزیشنز ون کی، سرٹیفکیٹ حاصل کیے، انعامات حاصل کیے۔ ان سے بات کرتے ہیں کیا کہتی ہے۔ لڑکیوں کے حوالے سے ہمیشہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کھانا بنانے میں بہت اچھی ہیں، اور آج کے کوکنگ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر کے کیسا لگا؟ آپ نے ون بھی کیا، کیا کہتی ہے؟ جی آج ہمارے اسکول شبلی کالج میں سحر کوکنگ آئل کی طرف سے کمپٹیشن ہوا ہے۔ بہت کم ہوتا ہے ایسا کمپٹیشن ویسے تو، لیکن ہم نے پارٹیسپیٹ کیا الحمدللہ، بہت اچھا لگا ہمیں اور ہم نے ون بھی کیا ہے اور اچھی تھی یہ، اوورآل ہمیں ایکسپیرینس اچھا رہا۔ جی آپ بتائیں کیا کہتی ہیں؟ کالج میں اکثر پڑھائی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن آج کوکنگ کمپٹیشن اور اس میں پارٹیسپیٹ کر کے کیسا لگا آپ کو اور کیا بنایا آپ نے؟ مجھے بہت اچھا لگا، ایسی ایکٹیویٹی بہت کم ہوتی ہیں اور آج میں نے کوکنگ کی تھی، سموسیاں بنائی تھی اور باقی رزلٹ ججز نے دیا، میں نے فرسٹ پوزیشن لی ہے۔ بالکل آج بچوں نے کوکنگ کی، کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا، انعامات حاصل کیے۔ مارکیٹنگ مینیجر موجود ہیں سحر کوکنگ آئل کے، محمد اویس، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ کالج میں بالخصوص خواتین کے اس طرح کے مواقع اگر پرووائڈ کیے جائیں تو ایکسپیکٹ بھی یہی کیا جاتا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھانا بنانے میں ماہر ہوں، تو آپ کا جو سحر کوکنگ آئل ہے وہ اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے بچوں کو کوکنگ میں لانے میں، کیا کہتے ہیں کیسا جا رہا ہے ایکسپیرینس؟ دیکھیے جی، فرسٹ آف آل اگر بات کرتے ہیں سحر کوکنگ آئل کی تو فیصل آباد کا ون آف دا لیڈنگ برانڈ ہے اس وقت، اور جو جتنی بھی کوالٹیز ایک اچھے گھی اور آئل میں پائی جاتی ہیں وہ ساری سحر کوکنگ آئل اور مناسبتی میں پائی جا رہی ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ جو کالج یونیورسٹیز کے اندر جو بچے اسٹڈی کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آیا جائے ان کو، کیونکہ فیمیلز خاص طور پہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنکڈ ہوتی ہیں کوکنگ کے ساتھ، تو پلان اس طرح سے کیا گیا کہ ان کو ذرا ہم لوگ ان کی ایک ایکٹیویٹی ہو جائے، انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے، اور ان کا ایک کمپٹیشن جو ایک ہوتا ہے خود سے ایک شیف بننے کا ایک جو ان کا ایک ڈریم ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا فلفل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہوپ فلی انشاءاللہ ویری سون ہم لوگ اور بھی کالجز کے اندر جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہوپ فلی بہت اچھا رہے گا۔ بالکل ذکر طور پر جو فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں بالخصوص جہانگیر ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔